إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجزاهم جنات وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا وقال النبي صلى الله عليه وسلم والصبر ضياء اللہ رب العزت کی بڑائی کبریائی حمد و ثنا تعریف اور توصیف بادشاہی شہنشاہی یکتائی تنہائی ہر قسم کی وڈائی اسی اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے جو تمام دنیائے انسانیت کا اکیلے تنہا خالق ہے، مالک ہے، حاکم ہے، رازق ہے، قابض ہے۔ درود و سلام ہوں تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً سیدنا سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمرسلین، امام المجاہدین والمتقین، امام الحرمین والقبلین والثقلین، امامنا فی الدنیا، امامنا فی الآخرہ، امامنا فی الجنہ، کل کائنات کے سردار میرے اور آپ کے دلوں کے بہار جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ رحمت و بخشش کی دعا آل رسول، اصحاب رسول، اہل بیت، تابعین، تبع تابعین، بزرگ علماء دین اور بر وقت جو بھی قوم و ملت کی اگوا، پیشوا، رہبر اور رہنما ہیں، اللہ تبارک و تعالی خاص طور سے ان کے اوپر رحم فرمائے۔ حاضرین جمعہ، قوم و ملت کے جوان اور نوجوان ساتھیوں، بڑے بزرگوں، عزیز بچوں، نیز میری پیاری ماں اور بہنوں، آج کے خطبہ مسنونہ کے اندر جن چند آیتوں کو میں نے آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے، اسی آیت اور حدیث کا ایک ٹکڑا
اسی آیت اور حدیث کی روشنی میں صبر کی اہمیت، اس کی فضیلت اور اس کے چند فوائد میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ الہ العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو حق بات کہنے، سننے اور سننے کے بعد اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صبر کا تعلق ہمارے ایمان سے ہے۔ جس کے پاس صبر ہے اس کا ایمان محفوظ ہے، مضبوط ہے، اور جس کے پاس صبر نہیں ہے گویا کہ اس کے ایمان میں کمی ہے، ایمان میں خلل ہے۔ صبر بڑی عظیم نعمت ہے، بہت عظیم دولت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جس کو چاہے یہ دولت عطا کر دے۔ آپ قرآن مقدس کو پڑھیں گے تو تقریباً 100 سے زائد جگہوں پر پورے قرآن کے اندر 100 سے زائد جگہوں پر اللہ تبارک و تعالی نے صبر کے حوالے سے بیان کیا ہے۔ کہیں صبر کی اہمیت کو بیان کیا ہے، کہیں صبر کی فضیلت کو بیان کیا ہے، کہیں اس کے فائدے کو بیان کیا۔ 100 سے زائد جگہوں پر اللہ تبارک و تعالی نے ایک جگہ پر بیان فرمایا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجیے۔ کس چیز کی خوشخبری؟ جنت کی خوشخبری سنا دیجیے۔ صبر کرنے والوں کو جنت کی خوشخبری سنا دیجیے۔ ایک جگہ پر اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا ان اللہ یحب الصابرین، بے شک اللہ تبارک و تعالی صبر کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظر میں جو صبر کرنے والے ہیں، صابرین ہیں، یہ اللہ کے نظر میں بڑے محبوب لوگ ہیں۔ اور ایک جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ میں ہے۔ اب دنیا کا کوئی آدمی کسی کا ساتھ دے یا نہ دے، جس کے تعلق سے اللہ یہ کہے کہ بھائی میں تمہارے ساتھ میں ہوں، میں تمہارا مددگار ہوں، میں تمہارا دوست ہوں، تو اب اس کو کسی اور کی ضرورت نہیں۔ یہ اہمیت بتلا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں اس کے ساتھ میں، میری مدد اس کے ساتھ میں۔ ایک جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا انما یوفی الصابرون بغیر حساب۔ آپ نے سنا ہوگا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کو بغیر حساب کے بدلہ دے گا، ان کا کوئی حساب نہیں ہے۔ اللہ اکبر، بغیر حساب کے بدلہ دے گا، ناپا تولا نہیں جائے گا، بغیر حساب کے اللہ بدلہ دے گا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ صبر کوئی معمولی چیز نہیں ہے، جس کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیتوں کے اندر بیان فرما رہا ہے تاکہ لوگ سمجھ جائیں صبر کیا چیز ہے، صبر کرنے پر آدمی کو ملے گا کیا۔ صبر کا جو ایمان کا حصہ ہے، اگر کوئی آدمی حقیقی معنوں میں صبر کر جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی خوشخبریاں سنائی ہے، اور جہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے انعام کا سلسلہ شروع کیا ہے نا، وہ جنت سے شروع کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جنت سے شروع کر رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ یہ میں نہیں کہتا ہوں، یہ اللہ نے قرآن کے اندر بیان فرمایا ہے۔ اللہ اکبر، وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف طور پر بیان فرمایا ہے، اور وہ لوگ جن لوگوں نے صبر کیا ان کا بدلہ جنت ہے، جنت۔ وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا، ان کا بدلہ جنت ہے، اللہ نے یہ بیان فرمایا ہے۔ تو قرآن کے اندر تقریباً 100 سے زائد جگہوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صبر کے حوالے سے بیان کیا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت کے اندر بیان فرمایا ہے وَالصَّبْرُ ضِيَاءٌ، صبر نور ہے، روشنی ہے، نور روشنی۔ آدمی ذرا آنکھیں بند کر کے سوچے، کبھی کبھار آدمی ایسی جگہوں پر پھنس جاتا ہے جہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے صبر کا بدلہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اور اللہ کے نبی نے کہا صبر نور ہے، جہاں سے کوئی راستہ نہیں نکلتا آدمی کو وہاں یہ صبر ہدایت کرتی ہے، روشنی دکھاتی ہے، راستہ بتلاتی ہے کہ بھائی یہاں سے نکل جاؤ، یہاں سے نکل جاؤ، تمہارے لیے ادھر سے بھی راستے ہیں، تمہارے لیے ادھر سے بھی مدد ہے۔ اللہ اکبر، یہ صبر جو ہے اس کو رہنمائی کرتی ہے۔ اللہ اکبر،
نور کا ہے، روشنی ہے، ہدایت کی روشنی ہے. ہاں ہدایت کی روشنی ہے. یہ آدمی کو ہدایت کرتی ہے، آدمی کو بتلاتی ہے کہ ادھر سے بھی راستہ ہے، ادھر سے بھی راستہ ہے، ادھر سے بھی جا سکتے ہو، ادھر سے بھی اللہ کی مدد آئے گی. اللہ اکبر. تو صبر جو ہے ضیاء ہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت کے اندر بیان فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، صحیح مسلم کے اندر بھی روایت موجود ہے، اور کتاب الزکات کے اندر امام بخاری اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے دونوں نے بیان کیا. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی میں بیان فرماتے ہیں کہ انصاریوں میں سے کچھ لوگ اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے نبی کچھ دے دیجیے، آپ مجھے کچھ عنایت کیجیے. کچھ مانگتے ہیں، اللہ کے نبی کے پاس جو کچھ ہوتا ہے دے دیتے ہیں. دوبارہ مانگتے ہیں، اللہ کے نبی کے پاس جو ہوتا ہے سب دے دیتے ہیں، سب دیتے ہیں، کچھ نہیں بچتا ہے. جب اللہ کے نبی کے پاس کچھ نہیں بچتا ہے تو اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ کو مخاطب کر کے کہا، ارے بھائی میرے صحابہ، جو کچھ میرے پاس آتا ہے نا، میں اس میں سے کچھ اسٹاک کر کے نہیں رکھتا ہوں، سب تمہارے اوپر خرچ کر دیتا ہوں، کچھ نہیں بچا کے رکھتا. کل کے لیے میں کچھ نہیں رکھتا ہوں، سب تمہارے اوپر خرچ کر دیتا ہوں. اور یاد رکھنا، جو آدمی ہاتھ پھیلانے سے اپنے آپ کو بچاتا ہے نا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہاتھ پھیلانے سے بچاتا ہے. اللہ اکبر. ہاں مانگنے سے اگر کوئی آدمی اپنے آپ کو بچائے تو اللہ اس کے لیے راستے نکال دیتا ہے، یعنی اس کے خودداری کی اللہ حفاظت کرتا ہے. اللہ اکبر. اللہ اس کی خودداری کی حفاظت کرتا ہے، اللہ غیبی مدد کرتا ہے. بہت لوگوں پر تھوڑی سی پریشانی ہے، تھوڑی سی مشکل آ گئی نا، تو ایک دوسرے سے کہنا اور شکوے شکایت اور مانگنا اور جاگنا اور بھاگم بھاگ کر دیتے. ذرا اللہ سے اپنا لو لگا کر کے دیکھے وہ آدمی ایسے حالات میں، اگر ایسے حالات میں آدمی اللہ سے نہیں لو لگائے گا، اللہ کی طرف پلٹ کے نہیں آئے گا، تو کب آئے گا؟ کب آئے گا بتاؤ میرے بھائی، کب آئے گا اللہ کے دربار میں؟ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، صحابہ کو مخاطب کر کے کہا، جو انصاری صحابی تھے، جو مانگ رہے تھے، بار بار مانگ رہے تھے، اللہ کے نبی کے پاس جو تھا سب دے دیا. اس کے بعد میں اللہ کے نبی نے کہا، اگر تم لوگ یہ جو ہے مانگنے کا دروازہ کھولتے ہو نا، تو یہ مانگنے والا دروازہ کھل جائے گا، اور اگر تم نے اس پر صبر کر لیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے تمہارے لیے راستہ نکالے گا. اللہ کے نبی نے آگے بیان فرمایا کہ جو بے نیازی اختیار کرتا ہے اللہ اسے بے نیاز کرتا ہے. اور آخر میں اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، اور اگر کوئی آدمی صبر کرتا ہے تو اللہ اسے صبر کی توفیق دے دیتا ہے. اور سب سے آخر میں جو میرے موضوع سے جو ہے تعلق رکھتی ہے، اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، اس دنیا کے اندر صبر سے بہتر بدلہ، انعام، صبر سے بہتر گفٹ، تحفہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی چیز بنایا ہی نہیں. اللہ اکبر. جس کے پاس صبر ہے وہ دنیا کا سب سے بڑا مالدار انسان ہے، یاد رکھیے گا. اللہ کے نبی نے اس سے بہتر گفٹ اس دنیا کے اندر نہیں بنایا ہے. ہاں جس کو اللہ نے صبر دے دیا وہ دنیا کا سب سے بہترین انسان اور سب سے مالدار انسان ہر لحاظ سے ہے. ایک روایت کے اندر ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا کہ مومن عجبا لامر المومن، مومن کا معاملہ بڑا عجیب و غریب ہے، اور یہ شان، یہ عظمت، یہ رتبہ اور مرتبہ صرف مومن کو حاصل ہے اور کسی دوسرے کو حاصل نہیں ہے. کسی مشرک کو حاصل نہیں ہے، کسی کافر کو حاصل نہیں ہے، کسی یہودی اور عیسائی کو یہ مقام اور مرتبہ نہیں مل سکتا، صرف مومن کو مل سکتا ہے، توحید والے کو مل سکتا ہے. وہ ان لوگوں کو مل سکتا ہے جنہوں نے مرتے دم تک اللہ کے نام پر کٹے اور اللہ کے نام پر مٹے، یعنی اللہ کے ذات کے ساتھ میں کبھی کسی کو شریک نہیں کیا. اللہ کے نبی نے بیان فرمایا یہ انہی کو صرف ملے گا، کسی اور کو نہیں ملے گا. ارے بھائی کیا چیز ہے؟ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا مومن کو جو یہ ملنے والا ہے وہ یہ ہے کہ مومن جب خوشحالی میں ہوتا ہے، اللہ مزے میں شان و شوکت کی زندگی گزر رہی ہے، ہر طرح سے اس کے پاس آرام کے وسائل ہیں، کوئی چنتا نہیں ہے، تو پھر مومن کیا کرتا ہے؟ ایسے حالت میں کیا کرتا ہے؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. مومن ایسے حالات میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. ارے بھائی میرے پاس یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ انتظامات ہے، سواری ہے، گھر ہے، بنگلہ ہے، گاڑی ہے، بال بچے ہیں، اور پاس پڑوسی سب اچھے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. یہ مومن کو ہی حاصل ہے. اور اگر اسے کہیں تکلیف پہنچ جائے، کچھ پریشانی آ جائے، کچھ بیماری آ جائے، یا کوئی ایسے اچانک آفت آ جائے، تو پھر مومن کیا کرتا ہے؟
صبر کرتا ہے اور اس کے لیے اس میں بھی بھلائی. اللہ اکبر. یہ صرف کس کو حاصل ہے؟ مومن کو حاصل ہے, ایک ایمان والے کو حاصل ہے, ایک موحد کو حاصل ہے. تو یہ صبر ہے, یہ صبر کا نتیجہ ہے, یہ پھل ہے. ہاں, اور یہ صبر کی اہمیت ہے. صبر کیسے کرتے ہیں؟ حیران ہو جائیں گے. تاریخی روایتیں آپ پڑھیں گے تو حیران ہو جائیں گے, دل باہر آ جائے گا. امام ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے صحابی ہیں. امام ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے آتا ہے, تاریخی روایتیں دیکھیں کہ یہ پورے 30 سال بیمار رہے. کتنے سال بیمار رہے؟ 30 سال تک بیمار رہے. 30 سال تک. کون سی بیماری میں مبتلا تھے؟ پائلس کی بیماری میں, ہرس کی بیماری میں, جسے بواسیر کہا جاتا ہے. بواسیر آج تو یہ عام ہے بیماری, یہ بیماری عام ہے. ہر کسی کو ذرا سوچئے, غور کیجئے. اس بیماری میں 30 سال تک یہ بیمار رہے, لیکن 30 سال کے درمیان میں کبھی ان کے زبان پر حرف شکوہ نہیں آیا. اللہ, ان سے جب بھی پوچھا جاتا, ارے بھائی کیسے ہو؟ الحمدللہ. جب بھی پوچھا جاتا, ارے بھائی کیسے ہو؟ الحمدللہ. لوگ پوچھتے ہوئے اپنی حالت تو ذرا بتاؤ, لیکن الحمدللہ کے علاوہ کوئی بات نہیں کہتا. اللہ کا شکر ہے, اللہ کا شکر ہے. ان کے تعلق سے آتا ہے, اس دنیا کے اندر یہ واحد صحابی ہے, اکیلے صحابی ہیں, اکیلے صحابی ہے یہ, کہ یہ 30 سال تک بیماری میں مبتلا تھے اور سوکھ کر کے کانٹے ہو گئے تھے, لیکن رات کے آخری پہر میں اللہ کے لیے فرض نماز کا جو ہے اہتمام کرتے تھے, لیکن تہجد کے لیے اٹھتے تھے آخری پہر میں, سوکھ کر کے جو کانٹا ہو گئے تھے اللہ سے لو لگانے کے لیے. میں کہتا ہوں اگر کوئی آدمی پریشانی میں بھی اللہ کے دربار میں نہیں آئے گا تو کب آئے گا؟ کب اللہ کے دروازے پر آئے گا؟ کب اپنے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے آئے گا؟ ہاں, 30 سال بیماری میں مبتلا ہے, پائلس کی بیماری میں مبتلا ہے, بواسیر کی بیماری میں مبتلا ہے. رات کے آخری پہر میں اٹھ کر کے اللہ کو سجدے کرتے ہیں, دعائیں کرتے ہیں, اور رات کے آخری پہر میں اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے نورانی فرشتوں کو بھیجتا ہے اس دنیا کے اندر کہ جاؤ امام ابن حسین سے مصافحہ کر کے آؤ. یہ واحد صحابی ہے جن سے فرشتے ڈیلی مصافحہ کرنے کے لیے آتے تھے, سلام کرنے کے لیے آتے تھے. ڈیلی اللہ تبارک و تعالیٰ بھیجتا تھا. اور جانتے ہو کیوں بھیجتا تھا اللہ؟ کیونکہ ان کے پاس صبر تھا. ایک دن بھی اپنے زبان پر حرف شکوہ لے کر کے نہیں آئے تھے. علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ بیان کیا ہے, حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, دل کو ہلا دیتا ہے. علامہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ جو بخاری کے شارح ہیں, بخاری کی شرح کرتے ہیں, کئی جلدوں میں لکھا ہے, انہوں نے اس واقعے کو بیان کیا ہے کہ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کا سفر کرتے ہیں تجارت کے لیے. ان کے پاس 4 بچے ہوتے ہیں, 4 لڑکے ہوتے ہیں, ایک لڑکا ان کے ساتھ میں چلتا ہے اور 3 گھر پہ ہوتے ہیں. دوران سفر ان کے پیر میں ناسور اٹھتا ہے, ناسور ہوتا ہے اور بہت تکلیف میں ہوتے ہیں. ڈاکٹر سے رابطہ کیا جاتا ہے, ڈاکٹر آ کے بتاتا ہے کہ بھائی آپ کے پیر کو کاٹنا پڑے گا. اللہ, آپ کے پیر کو کاٹنا پڑے گا. ڈاکٹر یہ مشورہ دیتا ہے, اور اگر یہاں سے نہیں کاٹا گیا تو آپ کے پورے ٹانگ کو کاٹنا پڑے گا. اللہ اکبر, اب کیا کریں؟ تو ڈاکٹر بولتا ہے کیسے ہو, بولتے کیسے ہوگا؟ تو ڈاکٹر جنگلی جڑی بوٹیوں میں سے ایک بوٹی لے کر کے آتا ہے اور کہتا ہے یہ کھا لو, اس سے آپ کو نشہ ہوگا. اللہ, نشہ ہوگا, اور نشے کے عالم میں آپ کے پیر کو کاٹ دیا جائے گا, آپ کو پتا نہیں چلے گا. تو انہوں نے انکار کیا, کہا کہ بھائی یہ نشے والی چیز میں نہیں کھا سکتا. اللہ, صحابہ کا ایمان کتنا, حالانکہ ان کے لیے وہ جائز تھا, حالانکہ ان کے لیے وہ جائز تھا اس وقت. انہوں نے کہا بھائی یہ نشے والی چیز نہیں کھاؤں گا. تو ڈاکٹر نے کہا بھائی پھر کیسے ہوگا, تکلیف کیسے برداشت کرو گے؟ تو انہوں نے کہا ایک کام کرتے ہیں, میں نماز پڑھنا شروع کرتا ہوں, تم پیر کاٹنا شروع کرتا ہوں. ان کو اللہ کی آیتوں پر کتنا کانفیڈنس تھا کہ اگر میں نماز پڑھنا شروع کر دوں تو مجھے اس درد کا پتہ نہیں چلے گا. اللہ, یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں سچ کہا ہے کہ اے ایمان والو, صبر کے ذریعے سے اللہ کی مدد طلب کرو اور نماز کے ذریعے سے اللہ کی مدد طلب کرو. انہوں نے کہا ڈاکٹر سے کہ بھائی میں نماز پڑھنا شروع کرتا ہوں, تم میرا پیر کاٹنا شروع کر دو. کہا ٹھیک ہے. اللہ اکبر. حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور ان کے گوشت کو پیر سے پہلے کاٹا جاتا, ان کو پتہ نہیں چلتا.
ان کے پیر کو بیٹھ جاتے ہیں، آری سے کاٹ دیا جاتا ہے، اور جب سلام پھیرتے ہیں، سلام پھیرنے کے بعد جب ان کو تھوڑا درد محسوس ہوتا کہتے ہیں اللہم لک الحمد، اللہ تیری تعریف ہے، اللہ۔ اس کے بعد میں پھر بے ہوش ہو جاتے ہیں، درد کی وجہ سے بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ ان کا لڑکا، ان کا جوان لڑکا ان کے سامنے موجود ہوتا ہے، لڑکا اس پیر کو دیکھ کر کے کہ باپ کے پیر کو زندہ کاٹا جا رہا ہے، ان کی تکلیف کو دیکھ کر کے لڑکا انتقال کر جاتا ہے، اللہ اکبر، ان کے لڑکے کا انتقال ہو جاتا ہے، لڑکا برداشت نہیں کر پاتا۔ جب دوبارہ ان کو جو ہے ہوش آتا ہے، لوگ بتاتے ہیں کہ آپ کی تکلیف کو دیکھ کر کے آپ کے لڑکے کا انتقال ہو گیا، تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے کے بعد کہتے ہیں اللہم لک الحمد بعد الرضا، اللہ تیرے رضا کے بعد تو راضی ہے تو سب ٹھیک ہے، اللہ اکبر۔ صبر کیسا رہا ہوگا ان کے پاس، اللہ اکبر، اللہ تو راضی ہے تو سب راضی ہے۔ اور کہتے ہیں چلیے کوئی بات نہیں، میرے دونوں ہاتھ تو سلامت ہے، ایک پیر سلامت ہے، میرے 4 بچے تھے، ایک نہیں رہا تو کیا 3 تو ہے، اللہ کا شکر ہے، اللہ اکبر۔ اس کو جواب کیا دیتے ہیں، میرے دونوں ہاتھ سلامت ہے، میرا ایک پیر سلامت ہے، میرے 4 بچے تھے، ایک نہیں رہا، وہ بھی اللہ کی امانت ہے، لے لیا، 3 تو سلامت ہے، اللہ اکبر۔ لیکن حرف شکوہ نہیں لائے، کیسے کیسے صحابہ نے اور کیسے کیسے حالات سے انہوں نے جو ہے گزارا کیا ہے، اور گزر گئے اور صبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ اور نماز میں میرے بھائی اور دوستو کیا دلچسپی رہی ہوگی، کیسے اللہ سے گفتگو کی ہوگی، کیسی نماز پڑھی ہوگی وہ صحابہ، کیسی نماز پڑھی ہوگی کہ ان کے پیر تو کاٹا جا رہا ہے، ان کو پتہ نہیں ہے۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اے ایمان والو صبر کرو، نماز کے ذریعے سے اللہ کی مدد طلب کرو، صبر کے ذریعے سے اللہ کی مدد طلب کرو، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ کیسے صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اس واقعے سے آپ کو پتہ چلا ہوگا۔ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا کہ بھائی صبر کرنے والوں کو ذرا آواز دے دو، آواز دے دو کہ صبر کرنے والے کتنے، قیامت کا منظر ہوگا، فرشتے آواز دیں گے، صبر کرنے والے کھڑے ہو جائیں گے، لیکن ہوں گے بہت تھوڑے، اللہ اکبر، لیکن وہ صبر کرنے والے بہت تھوڑے ہوں گے، دیکھا جائے گا تھوڑے سے لوگ ہیں، اور جیسے ہی وہ اٹھیں گے بھاگیں گے جنت کی طرف، سیدھے جنت کی طرف بھاگیں گے، جنت کے اندر دوڑے چلے جا رہے ہوں گے، فرشتے ان کو روکے، ارے بھائی کہاں بھاگے جا رہے ہیں، کہاں بھاگے جا رہے ہیں، اتنی جلدی پڑی ہے جنت کے اندر جانے کی؟ تو وہ کہیں گے کہ بھائی ہم لوگ فضل والے ہیں، ہم لوگوں کو جانے دو، یہ فضل والے، فرشتے کہیں گے یہ فضل والا کیا چیز ہوتا ہے؟ تو وہ کہیں گے فضل والے ہیں ہم لوگ، فضل یہ ہے کہ دنیا کے اندر جب ہمیں ستایا مارا کاٹا جاتا تھا تو ہم اللہ کے لیے صبر کرتے تھے، یہی ہمارا فضل ہے، اللہ اکبر، یہ ہمارا فضل ہے۔ جب لوگ ہمارے ساتھ میں بدتمیزی کرتے تھے، ہم کو ستاتے تھے تو ہم ان کو جواب نہیں دیتے تھے، ان سے درگزر کرتے تھے، یہ ہمارا فضل ہے۔ تب وہ فرشتے کہیں گے بھائی اتنا بڑا عمل لے کر کے آئے ہو تو اب تم کو کون روکنے والا، جاؤ جاؤ نکل جاؤ، اللہ نکل جاؤ، جنت کے اندر چلے جاؤ، اللہ اکبر۔ میری مائیں اور بہنیں سنیں، یہ عورت کتنی، یہ جو ہے یہ روایت کتنی بار بیان کیا جا چکا ہے، بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے، ہاں، حضرت عطا بن رباح رضی اللہ تعالی، حضرت عطا بن جو ہے رباح یہ تابعی ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے عطا سے کہتے ہیں کہ عطا ذرا تمہیں میں جنتی عورت دکھا دوں، جنتی عورت۔ حضرت عطا کہتے ہیں کہ بھائی جنتی عورت اس دنیا کے اندر زمین پر چلتی پھرتی ہے، جسے جنتی عورت کہا، جنتی عورت دیکھ لو یہ کنفرم جنتی عورت ہے، جنت کے اندر جائے گی، دیکھ لو یہ جنتی عورت۔ تو کہا کنفرم جنت کیسے؟ کہا یہ اللہ کے نبی کے زمانے میں موجود تھی، اللہ کے نبی زندہ تھے، آپ کے پاس آئی اور اس نے شکوہ کیا، کیا کیا کہ اللہ کے نبی ہمارے لیے دعا کر دیجئے، ہمارے پیٹ کی بیماری، پیٹ کی، ہاں پیٹ کی بیماری ہے، غشی طاری ہو جاتی ہے اللہ کے نبی، جب یہ بیماری اٹیک کرتی ہے تو میں زمین پر گر جاتی ہوں، میرا سطر کھل جاتا ہے، اللہ کے نبی اللہ سے دعا کر دیجئے یہ بیماری اللہ لے جائے، ختم کر دے۔
اللہ کے نبی نے کہا اے میری بوڑھی ماں اگر تم چاہو تو صبر کرو، اگر تم چاہو تو صبر کرو، اور اگر چاہو تو میں تمہارے لیے دعا کر دوں کہ اللہ اس بیماری کو لے جائے۔ صبر کرو گی، صبر کے بدلے جنت ہے۔ اللہ اکبر، صبر کے بدلے جنت ہے۔ تب وہ بوڑھی عورت، اللہ کیا ایمان تھا ان کا، جنت پانے کا، جنت میں جانے کا، جنت کمانے کا کتنا شوق تھا، جن سے اللہ راضی تھا وہ لوگ اللہ سے راضی تھے۔ ہمارے آگے پیچھے کا کچھ پتہ نہیں ہے، ہمارے آگے پیچھے کا کچھ پتہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی تھا۔ اللہ کے نبی نے جیسے کہا کہ صبر کرو گی تو جنت ملے گا، اس عورت نے کہا کہ اللہ کے نبی اب جنت کو خطرے میں نہیں ڈال سکتی، ہاں جنت کو خطرے میں نہیں ڈال سکتی، جنت تو مجھے چاہیے لیکن صرف اتنا دعا کر دیجئے جب یہ بیماری میرے اوپر اٹیک کرے میں زمین پر گروں تو میرا پردہ نہ کھلے، میں با پردہ رہوں۔ اللہ کے نبی نے اتنا دعا کر دی۔ اللہ دیکھیے صبر کا نام سنا، اس کے بدلے میں جنت ہے، فوراً وہ اپنے جس کام کے لیے آئی تھی اس کام کو چھوڑ دیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ ابن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان فرماتے ہیں کہ ان کے پاس کچھ صحابی آئے، ذرا غور سے سنیے، ان کے پاس کچھ صحابی آئے اور انہوں نے کہا کہ بھائی میں بڑا بیمار آدمی ہوں، فقیر آدمی ہوں، کچھ نہیں ہے، یہ ہے وہ ہے، تھوڑا کچھ مدد کر دیجئے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ عباد الاربعہ میں سے بہت اونچے صحابی ہیں، کہا بھائی ٹھیک ہے ہمارے پاس ہے جو کچھ ہے تو میں آپ کی کچھ مدد کر دیتا ہوں، اور اگر آپ یہ چاہتے ہو تو میں آپ کے اس پیغام کو، اس بات کو خلیفۃ المسلمین تک پہنچا دیتا ہوں، وہاں سے آپ کی کچھ مدد ہو جائے گی۔ کہا ٹھیک ہے، لیکن ایک بات اور ہے، اگر تم لوگ اس پر صبر کر لو تو میں نے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کرتے ہوئے سنا لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةُ۔ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا صبر کر لو گے تو اس کا بدلہ جنت کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ ابھی وہ تمام لوگ آئے تھے اپنا شکوہ شکایت کر رہے تھے، یہ چاہیے وہ چاہیے، اور جیسے ہی جنت کی بات آتی ہے وہیں پر بات ختم کر لیتے، وہیں سے واپس چلے جاتے۔ اللہ اکبر، جنت پانے کا کتنا شوق تھا، اور صبر کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت رکھ دی ہے۔ یہ دنیا آزمائش گاہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک انسان کو اس کے ایمان کے حساب سے آزمانے والا ہے، آزمائے گا، کسی کو مال میں آزمائے گا، کسی کو جان کے ذریعے آزمائے گا، کسی کی عزت میں جو ہے آزمائے گا، اور کسی کو بیماری دے کر کے آزمائے گا، ہر ایک شخص کو اس دنیا کے اندر آزمائے گا، آزمائے جاؤ گے قیامت تک آزمائے جاؤ گے، یہ ممکن نہیں ہے، اللہ کی سنت ہے، یہ اللہ کی سنت ہے، اللہ کا طریقہ ہے کہ اس دنیا کے اندر اللہ اپنے مومن بندوں کو آزماتا ہے، آپ آزمائے جاؤ گے، اس آزمائش میں آپ کو سونا بن کر کے نکلنا ہے، صبر کرنا ہے، ادھر ادھر کی بات نہیں کرنی ہے، ادھر ادھر کا راستہ نہیں اپنانا ہے، کیونکہ مومن کا نشانہ ہمیشہ جنت کے اوپر ہوتی ہے، جنت چاہیے، جنت کے علاوہ کچھ نہیں چاہیے۔ اس لیے صبر کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ الہ العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آج کے خطبہ جمعہ کے اندر جو بھی صبر کے تعلق سے باتیں ہوئی، ہم تمام مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سننے کے ساتھ ساتھ پر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو صابرین بنا دے، صبر کرنے والا بنا دے۔ الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو ایک ساتھ مل جل کر رہنے والا بنا دے۔ ہمارے سینوں کے اندر ایک دوسرے کے خلاف جو نفرت ہے، کینہ کپٹ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تو اپنے رحم و مہربانی سے، اپنے کرم سے اللہ تبارک و تعالی ہمارے سینوں کو پاک کر دے، ایک ساتھ میں مل کر رہنے والا بنا دے۔ الہ العالمین جب تک ہمیں اس روئے زمین پر زندہ رکھے، ایمان و اسلام پر زندہ رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان و اسلام پر ہو۔ الہ العالمین ہم میں سے جو غریب حال ہیں، بیمار حال ہے، پریشان حال ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی غریبی، ان کی بیماری، ان کی پریشانی کو دور کر دے۔ الہ العالمین ہم میں سے جو اس دنیا سے وفات پا گئے ہیں تو ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، ان کی گناہوں کو معاف فرما دے، اور انہیں جنت الفردوس میں جگہ دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بالرؤوف الرحیم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ،
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. إن الله يعلم ما تصنعون. نماز کے لیے کھڑے ہو جائیے.